اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ پہلے پارٹ میں میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے امیونٹی کام کرتی ہے، تو اس وقت حاضر ہے پارٹ سیکنڈ کہ ویکسینز کس طرح کام کرتی ہیں۔ تو ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے آج ہم ویکسینز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں اور کون کون سے سیلز اس میں انوالو ہیں، اور باڈی میں وہ کس طریقے سے آگے امیون رسپانسز کو بناتی ہیں، اور ویکسینز کے کون کون سے کانسٹیچوئنٹس ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو اس تمام ڈسکشن سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین ہے کیا، واٹ از ویکسین؟ تو اصل میں ویکسین ایک ایسی بایولوجیکل پروڈکٹ ہے جو کہ ہمارے جسم میں امیون رسپانس پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ہمارے اندر جو پروٹیکشن ہے یا ہمیں ایز اے شیلڈ جو ہمارے انفیکشن کے اگینسٹ وہ استعمال ہوتی ہے، جس میں بیماریاں بھی شامل ہو سکتی ہیں اور دوسرے پیتھوجن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ ویکسین کرتی کیا ہے، تو اس میں کچھ لازمی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے جسم میں قوت مدافعت بڑھانی ہے تو ویکسین کے ذریعے ہم بڑھا سکتے ہیں، یا ہم اپنے جسم میں جو پیتھوجنز ہیں اگر وہ ہماری باڈی میں داخل ہو جائیں کسی طریقے سے تو وہ ہمارے جسم میں امیونٹی بڑھا سکتے ہیں، یا تیسرے نمبر پر جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ کچھ قوت مدافعت یا امیونوگلوبولن ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ویکسین یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اینٹیجن جو کہ کوئی پیتھوجن ہو سکتا ہے، کوئی مائکرو آرگنزم ہو سکتا ہے، کوئی وائرس، بیکٹیریا، کوئی پروٹوزوا، کوئی پیراسائٹ، یا اس کے علاوہ کوئی پولن یا کوئی ایسی پروٹین ہو سکتی ہے کہ یا وہ ہماری جو لیب میں بنی ہوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ایز اے پیتھوجن ہماری باڈی میں ریئیکٹ کرے اور ہماری باڈی اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرے۔ تو اس میں جو سب سے اسینشیل کمپوننٹ ہے وہ ہے کہ پروٹین اور اینٹیجن جو ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں اور ہمیں جو پیتھوجنز ہیں یا باہر کے جو حملہ آور ہیں ان سے ہمیں بچاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ویکسین ہماری جسم میں ایک رسپانس، ایک ایسا ریئیکشن سٹارٹ کر دیتی ہے جو کہ ہمارے صحت کی ضامن ہوتی ہے اور انشور کرتی ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہماری رائٹ سائڈ پہ جو یلو ایریا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹیجن بھی ہیں، مائکرو آر این اے ویکسین بھی ہیں، پروٹینز بھی ہیں، انیکٹیویٹڈ جو کرونا وائرسز ہیں یا سارز ہیں وہ اس کے اینٹیجنز بھی ہیں، اور ویریس ڈی این اے ویکسینز بھی ہیں جو کہ آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یا سب یونٹ ویکسینز بھی اویلیبل ہیں۔ تو وہ جب کسی بھی ہماری باڈی میں یا ہمارے سیل میں انٹری کرتے ہیں تو اینٹیجن پریزنٹنگ سیل جو سب سے پہلے اس کو پروفیشنلی ٹیک اپ کرتے ہیں، اور ان کے پروسیس کرنے کے بعد جو میجر ہسٹو کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو CD8 ہوتے ہیں جو کہ ٹی سیلز ہوتے ہیں، CD4 یہ بھی ٹی سیلز ہوتے ہیں، تو یہ سیلز سب سے پہلے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان دا مین وائل جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں یا APCs ہیں وہ 20 سیلز کے بھی رسپانسز کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازما سیلز جنریٹ ہوتے ہیں، اور وہ پلازما سیلز اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں جو کہ IgG، IgM اور IgA کے نام سے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ
اور بھی کیموٹیکٹک فیکٹرز ہیں ان کو بھی یہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک چھوٹا سا اینٹیجن جو کہ کئی مائکرو میٹر یا مائکرو گرامز میں یا نینو گرامز میں ہو سکتا ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر ایک بہت بڑا رسپانس پیدا کر دیتا ہے، جس سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کو شیورٹی دیتی ہے وہ نینو گرامز کے پارٹیکلز کہ ہم اس سے ہماری پوری باڈی جو ہے وہ اس ڈیزیز کے اگینسٹ سیف ہے. تو اس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بھی کویشچن ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کیا ہوتی ہے. تو ویکسینیشن جو ہے وہ ہماری باڈی میں جو ویک یا کلڈ یا اس کا کوئی ذرہ جو کہ کسی مائکرو آرگنزم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں کوئی فنگس ہو سکتی ہے، جس میں کوئی بیکٹیریا ہو سکتا ہے، جس میں کوئی وائرس ہو سکتا ہے، جس میں کوئی ہیلمنتھ یا پروٹوزوا یا پیراسائٹ ہو سکتا ہے، تو اس کا ذرہ جب ویکسین کے ذریعے یا ویکسین کی صورت بنا کر باڈی میں داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری جو ڈیفینیشن آتی ہے تو اس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں، یا اس پروسیس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں. تو ویکسین کرنے کے پروسیس کو ویکسینیشن کہا جاتا ہے. اور یہ کرتی کیا ہے؟ یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، پریونٹ کرتی ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس کی ویکسین ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو پولیو کی ویکسین ہے، اور بھی کافی ساری لاتعداد ویکسینز ہیں جو کہ ہم اپنی جسم میں وہ بیکٹیریا، وہ وائرس یا اسی طرح کے اور چیزیں جو ہمارے جسم میں ریئیکشن پیدا کرتی ہیں ان کو تھوڑی مقدار میں ہم اپنی باڈی کے اندر طریقے کے ساتھ ان کو مختلف کیمیکلز کے ساتھ ملا کے یا ان کو جو کل کر کے ہم اپنی باڈی میں انجیکٹ کرواتے ہیں، یا ان کو تھرو اورل منہ کے ذریعے یا نیزل یا انٹرا آکولر بھی ہیں. اس طریقے سے ویکسینز کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک اور میتھڈ ہے جس میں کہ انٹرامسکولر بھی ہے، کہ زیر جلد بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیئر ویورز، وہ ایجنٹس یا وہ چیزیں جو ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک ہے ویکسینز، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا. پھر امیونو گلوبولنس، کہ جس میں جو ماں کے پیٹ کے اندر سے جو اینٹی باڈیز ہیں، تو امیونو گلوبولنس اب وہ ہوتی ہیں، جیسے آئی جی جی، آئی جی ایم، آئی جی کے اور آئی جی اے وہ شامل ہیں. اور اسی طریقے سے جو پریپیئرڈ اینیمل سے سیرم نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ تمام آلریڈی جو اینٹی باڈیز ہیں یا امیونٹی کے ایجنٹس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کو ہم اینٹی سیرا کہتے ہیں، کہ اس سیرم میں وہ تمام پروٹینز، وہ تمام سیلز موجود ہیں جو ہماری جسم میں پروٹیکشن پیدا کرتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے جسم کو ریڈی میڈ امیونو گلوبولنز چاہیے یا ایسی پروٹینز چاہیے جو اس وائرس، بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ڈیولپ ہوتی ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم پریپیئرڈ اینٹی سیرا جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، جس سے فوراً قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. ڈیئر ویورز، ویکسین کے وہ طریقہ کار جس سے ویکسین انجیکٹ کی جاتی ہے یا پلائی جاتی ہے، جس کو پر اورل بھی کہتے ہیں، جس میں پولیو کی ویکسین کے کافی ساری اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیٹس ہیں، جو ہمارے اینیملز ہیں، ان کو بھی ہم ویکسین کے ذریعے مختلف جو انفیکشیس اور کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں ان سے بچانے کے لیے ان کو ہم ویکسینز لگاتے ہیں، جس سے ان کی خاطر خواہ پروٹیکشن ہو جاتی ہے. یہ وہ ویریس روٹس ہیں جن کے تھرو کافی ساری سکسیس ہوئی ہے. ویکسینز کے ذریعے کافی ساری جو بیماریاں تھیں ان کے اوپر قابو پانے کے لیے، جن میں سے جو قابل ذکر ہے وہ اسمال پاکس ویکسین ہے، جس کو کافی عرصہ پہلے کافی اچھے طریقے کے ساتھ پوری ورلڈ سے ختم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی لازم ہے. جبکہ اسی طریقے سے انفلوئنزا کی ویکسینز ہیں، اور اسی طریقے سے BCG ویکسینز ہیں،
اور اسی پولیو ویکسینز ہیں اور کافی ساری ویکسینز ہیں جن کو ڈیپ انٹرامسکولر لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ پراپر طریقے کے ساتھ اپنی جو باڈی ہے اس کے اندر رسپانس پیدا کر سکے. ڈیئر ویورز، ویکسینز کو جنرلی دو گروپس میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے. ایک ہے ہول اینٹیجن یا ایجنٹ ویکسین اور دوسری ہے سب یونٹ ویکسین. سب یونٹ میں اس کا کوئی پارٹ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آج کل کی لیٹسٹ ویکسینز آ رہی ہیں جس میں مائکرو آر این اے ہے یا اس کا کوئی پروٹین کا حصہ ہے یا اس کا کوئی مائٹوکونڈریا کا کوئی حصہ ہے، تو اس سے وہ اس کی آگے ویکسین بنائی جاتی ہے. یا اس کے جو سپائکس ہیں اس کا کوئی حصہ ہے. اسی طریقے سے سیکریٹری اور ایکسکریٹری اینٹیجنز جو ہیں وہ بھی سب یونٹ ویکسینز میں آتے ہیں. ڈی این اے ویکسینز ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. تو آگے جو ہے وہ ہول ایجنٹ ویکسین، جس میں ہول مائکرو آرگینزم استعمال ہوتا ہے، جس میں وائرسز بھی ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو پولن گرینز ہیں یا کوئی اور پروٹین ہے یا جو پیراسائٹس ہیں وہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں. تو اس کو فردر آگے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہے اٹینویٹڈ، کہ اس کو مختلف اس کے اندر کیمیکلز استعمال کر کے اس کو ہم اٹینویٹ کر دیتے ہیں، ویک کر دیتے ہیں، کہ جب وہ جسم میں داخل ہو تو وہاں پہ وہ بیماری پیدا نہیں کر سکتا. اور دوسری ہوتی ہے ان ایکٹیویٹڈ، یا اس کو کلڈ بھی کہتے ہیں، کہ ایسے کیمیکل ہم استعمال کرتے ہیں جس میں فارملین ایک کیمیکل ہے، تو اس سے وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے اور جسم میں جا کر وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ پھر ایز اے ویکسین کام کرتا ہے ہماری باڈی اس کے اگینسٹ. وہی پروسیس جو میں نے پہلے پارٹ میں بھی بتایا اور ابھی شروع میں بھی میں نے بتایا، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے ٹی سیلز، بی سیلز اور پلازما سیلز وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں آگے پروٹیکشن دیتے ہیں. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، تو اس طریقے سے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ درمیان میں جو آپ ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک وائرس کی شیپ ہے، اور وہ انیٹ اور جو اسپیسیفک نان اسپیسیفک امیونٹیز ہیں ان کے رسپانسز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. تو سیملٹینیسلی یہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹیشو نیکروٹنگ فیکٹرز ہیں، انٹرلیوکنز ہیں، اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں، CD8 سیلز ہیں اور CD4 سیلز ہیں، یہ تمام پیدا کرتے ہیں. اگر یہ CD8 سیلز کو پروڈیوس کرنے کا باعث بن رہا ہے تو اس سے ہماری باڈی کے اندر ٹی سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور سیم CD4 سے بھی ٹی سیلز بنتے ہیں. لیکن آگے جو بی سیلز ہیں وہ ہماری باڈی میں اینٹی باڈیز بناتے ہیں. پھر ہماری باڈی میں جو انفلاموسومز ہیں وہ انفلیمیشن کے دوران پیدا ہوتے ہیں، اور جس میں مائکروفیجز سب سے بڑے جو ہماری ڈیفنس میکانزم کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں. اور سیم جو ہے ڈینڈرائٹ سیلز ہیں. تو ڈینڈرائٹ سیلز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں انٹرلیوکن 18 اور انٹرلیوکن 12 وہ پیدا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو نیچرل کلر سیلز ہیں وہ ہماری باڈی میں اینٹی وائرل ایکٹیویٹی یا جو ٹیشو گرافٹنگ فیکٹرز ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو کیمو اٹریکٹنٹس ہیں یا کیموٹیکٹک فیکٹرز ہیں وہ پیدا ہو کے وہ اس جو پروٹین ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، اس کو یا تو انگلف کر جاتے ہیں یا اس کو وہ پھاڑ دیتے ہیں اور اس کی جو شیپ ہے اس کو ڈی شیپ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی کلمپنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری باڈی میں کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک محتاط اندازے سے ہماری باڈی ایک دن میں تقریباً 50,000 سے زیادہ جو مائکرو آرگینزمز ہیں، پیتھوجنز ہیں، ان کے ساتھ لڑتی ہے ڈیلی میں.
और एक छोटी जो 0.5 नैनोग्राम का अगर कोई प्रोटीन है या कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के काबिल हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ बाहर से अगर चली जाए तो हमारा बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है हेल्दी हालत में। तो उस सूरत में उसके अगेंस्ट कोई ना कोई तदारुक करता है। जबकि इसी तरीके से जो HIV या एड्स के मरीज़ हैं उनमें ये सिस्टम नाकाम हो जाता है, इसलिए जो हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं और उनकी जो ज़िंदगी के ख़ात्मे का बायस बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर पैथोजन कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो कौन कौन से सेल्स को एक्टिवेट करता है, और सिमिलरली अगर पैथोजन कोई हेलमिंथ है, कोई पैरासाइट है, तो उसमें कौन कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं जिसमें इयोसिनोफिल्स काबिल ज़िक्र हैं। और इसी तरीके से जो और यीस्ट हैं या कोई और फंगस हैं, तो उसमें जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो भी यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। और उसमें जो आउटकम है वो इम्यूनिटी है कि उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस जो यीस्ट है उसके अगेंस्ट, या जो एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट ये वेरियस सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें यूसिनोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, वो तमाम शामिल हैं। वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं और उस डिज़ीज़ को या उस पैथोजन को रोकने का बायस बनते हैं। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ कि हमारे पास कितनी टाइप्स की वैक्सीन मौजूद हैं। उनमें लाइव बट वीकेंड, जिसको हम लाइव अटेनुएटेड कहते हैं, इनएक्टिवेटेड और किल्ड, फिर लाइव इटसेल्फ, फिर उनके सब यूनिट्स जैसे भी मैंने जिक्र किया, मैक्रो RNA हो गया, उनके स्पाइक्स हो गए, उनकी एक्स्ट्रा वेजिकुलर बॉडीज़ हो गई, वो एज ए वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं। फिर टॉक्साइड्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं को अगर वो बॉडी में रह जाएं तो अपना एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, या अगर खुदा न खास्ता उनको किल भी किया जाए तो उस दौरान भी वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिसमें डिप्थीरिया और टेटेनस ख़ास तौर पर मशहूर है। फिर इसमें सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स हैं कि उन जो पैथोजेंस हैं उनका कोई हिस्सा, इसको हम सब यूनिट भी कहते हैं, वो एज ए वैक्सीन इस्तेमाल करता है। और DNA वैक्सीन्स भी सब यूनिट वैक्सीन्स हैं। और फिर कुछ रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं जिनमें वेक्टर इस्तेमाल होते हैं कि ख़ुद वो सेल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस सेल की कॉपी किसी ख़ास बैक्टीरिया में या किसी ख़ास जो यीस्ट है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है, और वो हमारे लिए एक वैक्सीन का कारखाना बन जाता है, और उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, जिसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीन काबिल ज़िक्र है, वो इस्तेमाल होती है। तो इसी तरीके से जो इसके अंदर एडजुवेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इसमें बाद व बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी वैक्सीन की कामयाबी के लिए। और जो कोल्ड चेन है कि वैक्सीन के पैदा होने से या बनने से लेकर जो पेशेंट है उसके लगने तक उसका जो टेम्परेचर है उसको कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि वैक्सीन की कामयाबी का बायस बनता है। फिर इसके साथ साथ जो बूस्टर डोजेज़ हैं तो वो भी काफ़ी अहम हैं, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं तो वो 21 दिन के लिए या बाज़ 14 दिन के लिए कारामद होती है, और उसके बाद उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो उसी वक्त अगर दूसरा बूस्टर लगा दिया जाए, बूस्टर डोज लगा दी जाए, तो उससे हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है और बढ़ जाती है, और वो बाज़ दफ़ा लाइफ लॉन्ग भी होती है कि पूरी ज़िंदगी के लिए भी काम करती है, और बाज़ दफ़ा सेवरल डेकेड्स एंड सेवरल ईयर्स के लिए भी या मंथ्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। डियर व्यूअर्स,
یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں جو ہم نے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ویکسینز کی ہے ان کے لیے، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ایگزامپلز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ویکسینز لائیو اٹینویٹڈ ہے، کون سی انیکٹیویٹڈ ہے، یا ان کے کوئی پروڈکٹس ہیں جس میں ٹاکسائڈز وغیرہ یا سب یونٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ ویریس ٹائپس آف ویکسینز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہول انیکٹیویٹڈ سنتھیٹک پیپٹائڈ جو کہ لیب میں بنائے جاتے ہیں، پھر ریکمبیننٹ وائرل ویکٹرز ہیں، ریکمبیننٹ بیکٹیریل ویکٹرز ہیں، اور وائرس لائک پارٹیکلز ہیں، پھر ڈی این اے ویکسینز ہیں، اور اس کے علاوہ براڈلی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہیں، لائیو اٹینویٹڈ ہیں۔ یہ تمام ٹائپس ہیں ویکسینز کی جو ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں، اور کافی ساری ان کے اچھے بھی رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو ایڈورڈ جینر کی اس کے بعد ڈسکوری کے بعد جو اس نے کاؤ پاکس سے سٹارٹ کی تھی اسمال پاکس کے لیے، اس کے بعد اب تک تقریباً 20 کے قریب ایسی ڈیزیزز ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری چینجز پیدا کی ہیں، ان کے اگینسٹ ویکسینز پیدا کی گئی ہے، اور یہ تمام لسٹ انہی ڈیزیزز کی ہے اور ڈیٹ کے ساتھ کہ کون سی ویکسین کس ڈیٹ میں بنائی گئی ہے۔ ڈیئر ویورز، عام طور پر جو ویکسینیشن ہے اس کو ہم امیونائزیشن بھی کہتے ہیں، یا پروفلیکسس بھی بعض دفعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک پرائمری ویکسین ہے جو کہ ایک ڈوز میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے، یا ملٹیپل ڈوزز میں، جیسے چھوٹے بچوں کے خلاف ہیں، یا اس طریقے سے جو اینیملز ہیں ان میں بھی یہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے، ملٹیپل ڈوزز استعمال۔ پھر بوسٹر ویکسین ہے کہ جب اس کا جو لیول ہے ویکسین کا یا امیونٹی کا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو تیز کرنے کے لیے بوسٹر ویکسین استعمال کی جاتی ہے، جو کہ عام طور پر ڈپتھیریا کی ہے، موبیلا کی ہے، اور روبیلا کی ہے، ممپس کی ہے، یہ ویکسینز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پیٹس ہیں ان میں بھی بوسٹر ویکسین استعمال کی جاتی ہے، جس میں موسٹلی ریبیز کی ہے۔ تو ان کی جو عام طور پر امیونٹی کے مینٹین کرنے کا پیریڈ ہے، تو شارٹ پیریڈز کی بھی ویکسینز ہیں جو کہ مہینوں میں ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لانگر ڈیوریشنز کی ہیں، جس میں سے 2 ایئر، 3 to 5 ایئرز، 5 to more اور 10 ایئرز تک بھی ہے، اس میں سالڈ امیونٹی جو ہے وہ عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے باڈی کے اندر، جس میں یلو فیور جو ہے نا اس کی ویکسین وہ ہماری قابل ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے افیکٹونیس ہے تو اس کا بھی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو یلو فیور کی ویکسینز ہے وہ 100% افیکٹو ہے، اور سیملٹینیسلی یا سملرلی جو 99% ہے اس میں ویریولا ہے، میزلز ہے، ممپس ہے، روبیلا ہے، ڈپتھیریا، ٹیٹنس کی ٹاکسائڈز ہیں، ان میں جو پروٹیکٹیو امیونٹی ہے 99% تک ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اور پولیو، بی سی جی، ہیپاٹائٹس بی اور ووپنگ کف کی جو ویکسینز ہیں وہ 80 to 95% تک افیکٹو ہیں، اور ان میں سے کچھ ماڈریٹ بھی ہیں، جس میں سے کولرا ہے، انفلوئنزا ہے، ان کی کیلڈ ویکسینز ہیں۔ یہ ماڈریٹ ویکسینز ہیں، یہ ماڈریٹ پروٹیکٹیو امیونٹی پیدا کرتی ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کل ایک ٹرم بہت استعمال ہو رہی ہے، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہرڈ امیونٹی۔ تو ہرڈ امیونٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس میں 3 کیسز ڈسکس کریں گے ہم، کہ ایک ایسا کیس جس میں ایک پاپولیشن ہے یا ایک آبادی ہے، اس کے 10% جو لوگ ہیں ان کو ویکسین کیا گیا ہے، تو وہاں پہ باقی جو 90% لوگ ہیں ان کو ویکسین نہیں کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اس ایریے میں یا اس علاقے میں یا اس کمیونٹی میں تو وہ انفیکشن جو ہے وہ سسیپٹیبل جو ہوسٹ ہیں ان میں زیادہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو کیس نمبر 2 ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یا ہرڈز ہیں یا پیپل ہیں ان میں 50% لوگ امیون ہیں، تو اس میں جو انفیکشن کا ریٹ ہے یا سسیپٹیبل ہوسٹ ہیں وہ نظر تو زیادہ آئیں گے لیکن ان میں انفیکشن تھوڑا سا کم ہوگا۔
اور تھرڈ ایگزامپل ہے کہ جس میں جو تیسری ایگزامپل ہے کہ 90% جو پیپلز ہیں وہ امیون ہیں، تو وہ ہائی امیونٹی ہوتی ہے، وہاں پہ اس ڈیزیز کا جو انسیڈنس ہے وہ کم ہوتا ہے، اور بلکہ بہت کم ہوتا ہے. تو یہ آج کل ٹرم جو کوائن کی گئی ہے ہرڈ امیونٹی، تو یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوئی ہے، اور اس کو آپ اس طریقے سے، اس تناظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر ویور، جو اب کرونا وائرس کی ویکسین استعمال کی جا رہی ہے وہ مائکرو آر این اے ویکسینز ہیں، کہ جو ایک زیادہ پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے، مائکرو آر این اے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اور جو کرونا وائرس ہے اس کی باڈی کے اسپائکس ہیں جو کہ گلائکو پروٹینز ہیں، اور یہ رسپانسبل ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی امیون رسپانس کو کریٹ کرنے کے لیے یا اس ڈیزیز کو پیدا کرنے کے لیے. پھر اس کے جو انویلپس ہیں، اسمال میمبرینز ہیں پروٹینز کی، وہ بھی اس کے اندر آگے اینٹیجن اینٹی باڈی رسپانس پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر آر این اے ہوتا ہے جس کو رائبو نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں. پھر ہیم ایگلوٹینن ایسٹریز ہیں، اور پھر میمبرین پروٹینز ہیں. یہ تمام مل کے جو اس کو اینٹیجنک رسپانس ہیں وہ باڈی کے اندر پیدا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں بعض دفعہ میوٹیشن ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ جو ویکسینز ہیں وہ اس کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور اس کو صحیح طور پر ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتی. تو فردر آگے آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کا تھرڈ پارٹ بھی بہت جلد ریلیز کریں گے. اینڈ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں. آپ کا بہت شکریہ.